میرے دل میں ہے یاد محمد، میرے ہونٹوں پہ ذکر مدینہ۔ 28 سپارے مکمل ہو چکے ہیں۔ 28ویں سپارے کی تلاوت سماعت کر رہے تھے۔ کئی صورتوں کی تلاوت آج ہم نے سماعت کی، اور یہ جو آخر کے سپارے ہیں ان میں اکثر صورتوں میں مختصر آیات ہیں، اور ان میں جو آیات ہیں ان میں قیامت کا، جہنم کا، ان کی ہولناکیوں کا، ان کا ذکر اللہ تعالیٰ نے کثرت سے فرمایا ہے۔ قیامت کیا ہے؟ قیامت کسی ایسی چیز کا نام نہیں کہ رات کو سوئے صبح اٹھے تو قیامت آ گئی۔ قیامت بتدریج آئے گی۔ پہلے قیامت کی نشانیاں ظاہر ہوں گی، جب وہ نشانیاں مکمل ہو جائیں گی جو احادیث طیبہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہیں، تو ان نشانیوں کے مکمل ہو جانے کے بعد پھر قیامت آئے گی۔ بہت ساری نشانیاں مکمل ہو چکی ہیں، جو چھوٹی نشانیاں ہیں بہت ساری مکمل ہو چکی ہیں، اور بہت ساری بڑی بڑی نشانیاں وہ ابھی ہونا باقی ہیں جن کا ظہور ہوگا۔ قیامت اس طرح آئے گی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جن کو اللہ تعالیٰ نے آسمانوں پر اٹھا لیا ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام واپس تشریف لائیں گے، اور شام میں دمشق کی جامع مسجد کے مشرقی مینار پہ آپ آسمان سے نزول فرمائیں گے، اور مفسرین نے لکھا اس طرح آئیں گے، اس شان سے آئیں گے کہ 2 فرشتے ہوں گے آپ کے دائیں اور بائیں، اور ان کے پروں پہ ہاتھ رکھ کے یوں آسمان سے آپ نیچے اتریں گے۔ اس طرح عیسیٰ علیہ السلام زمین پر تشریف لائیں گے۔ یہ جو عقیدہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کا وصال نہیں ہوا ہے، انہیں اللہ نے اٹھا لیا آسمانوں پر، واپس تشریف لائیں گے، زمین پر آئیں گے، پھر آپ کا وصال ہوگا، یہ مسلمانوں کا عقیدہ ہے۔ عیسائی کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کو سولی دی گئی تھی، اسی لیے وہ صلیب بناتے ہیں، وہ جو ان کا کراس کا نشان ہوتا ہے، وہ اس نشان کو بھی آپ غور سے دیکھیں تو اس کا اوپر کا حصہ چھوٹا ہوتا ہے، نیچے والا حصہ لمبا ہوتا ہے، اور 2 اس طرح کراس میں ہوتے ہیں۔ وہ انسان کو سولی دینے کی شکل ہے۔ اگر کسی انسان کو تخت سے باندھا جائے، تختے سے یوں کھڑا کر کے سولی دی جائے تو وہ سولی کی شکل بن جاتی ہے۔ ہمارے یہاں ہمارے نوجوان بھولے بھالے اتنے ہیں کہ وہ سمجھتے ہیں کہ شاید وہ کوئی فیشن کی چیز ہے، کبھی اس کی انگوٹھی پہن لیتے ہیں، کبھی اس کے بیج لگا لیتے ہیں، کبھی اس کی کفلنگ لگا لیتے ہیں، کبھی گلے میں لاکٹ بنا کے پہن لیتے ہیں۔ یہ صلیب عیسائیوں کے اس عقیدے کی نشاندہی کرتی ہے جو قرآن کے خلاف ہے۔ یہ قرآن کے خلاف جو عقیدہ ہے اس کی نشاندہی کرتی ہے، تو یہ بالکل درست نہیں ہے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے، آپ دمشق میں اتریں گے، اترنے کے بعد پھر آپ بیت المقدس جائیں گے، فلسطین جائیں گے، بیت المقدس حاضر ہوں گے مسجد اقصیٰ میں، اور وہاں حضرت امام مہدی پہلے سے موجود ہوں گے۔ اقامت ہو چکی ہوگی، حضرت امام مہدی مصلی امامت پر کھڑے ہوں گے، اور اقامت دینے والا قد قامت الصلاۃ قد قامت الصلاۃ، اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ پڑھ چکا ہوگا۔ بس اللہ اکبر کہنے کی دیر ہوگی امام مہدی کو کہ پیچھے سے کوئی آواز لگائے گا، امام مہدی رکیے، عیسیٰ علیہ السلام آ رہے ہیں۔ کوئی پیچھے سے آواز دے گا، مہدی رکیے، امام مہدی رکیے، عیسیٰ علیہ السلام آ رہے ہیں۔ امام مہدی رکیں گے، مڑ کے دیکھیں گے عیسیٰ علیہ السلام تشریف لا رہے ہوں گے، آپ ہٹ جائیں گے مصلی امامت سے، کیونکہ امام مہدی نبی نہیں ہیں، وہ امتی ہیں، اور عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، تو نبی کا مقام تو ہے ہی بہت بلند و بالا۔ عیسیٰ علیہ السلام مصلی امامت سے ہٹیں گے، اور حضرت امام مہدی عیسیٰ علیہ السلام سے کہیں گے کہ آپ نبی ہیں، آپ نماز پڑھائیں، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے نہیں، آپ نماز پڑھائیں، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضور کے ایک امتی کے پیچھے نماز پڑھیں گے۔ حضرت امام مہدی کی اقتداء میں عیسیٰ علیہ السلام نماز پڑھیں گے۔ مسجد سے باہر نکلیں گے، نماز پڑھنے کے بعد اللہ تعالیٰ اہل فلسطین پر، اہل غزہ پر اپنے رحم و کرم فرمائے۔ سیز فائر ہوا تھا، جنگ بندی ہو چکی تھی، لیکن 4 دن سے بدترین گولہ باری بمباری ہو رہی ہے، اور ان 4 دن میں تقریباً 800 مسلمان شہید ہو چکے ہیں، اور اس مرتبہ ان بدبختوں کا نشانہ مسلمان بچے ہیں اور عورتیں ہیں۔ ان 800 میں سے تقریباً 150 عورتیں ہیں، اور 211 سال سے چھوٹی عمر کے بچے ہیں۔ تو یہاں
مسلمان دیگر ممالک کے مسلمان اپنے بچوں کے لیے عید کے کپڑے خرید رہے ہیں اور فلسطین کے ماں باپ اپنے بچوں کے لیے کفن خرید رہے ہیں. یہ حالات ہیں. اللہ تعالیٰ ان کی مدد فرمائے اور مسلمانوں کو مدد کرنے کا جرأت اور جذبہ عطا فرمائے. مسجد سے باہر نکلیں گے، نماز مکمل ہوگی تو باہر دجال کی فوجیں کھڑی ہوں گی مقابلے کے لیے. دجال ہوگا. دجال کے بارے میں ہمارے یہاں ایک لوگوں کا کانسیپٹ یہ ہے کہ شاید دجال کے بیچ میں ایک آنکھ ہوگی. ایسا نہیں ہے. دجال کی آنکھیں دونوں ہوں گی، لیکن ایک آنکھ سے وہ کانا ہوگا اور اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان کافر لکھا ہوا ہوگا. کافر لکھا ہوگا اور اس کو جو سچا پکا مومن ہوگا، جو مسلمان ہوگا، وہ پہچان جائے گا اس کو. دجال کی فوج سے مقابلہ ہوگا عیسیٰ علیہ السلام کا، اور اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام کو یہ طاقت عطا فرمائے گا کہ جب آپ سانس لیں گے تو عیسیٰ علیہ السلام کے سانس لینے کی طاقت سے دجال پگھلے گا. پوری دنیا میں وہ گھومے گا اور جبل ابو قبیس کے اوپر جا کے اپنا محل بنائے گا. مدینہ منورہ کے باہر، حرم سے باہر، یہ ایک پہاڑ ہے، مدینہ کی حدود سے باہر ہے، اور وہاں یہ اپنا محل بنائے گا. وہ کیا بنائے گا؟ ابھی سے وہاں محل بنا دیے ہے سعودی حکومت نے، اور بہت عالی شان ایسا محل بنایا ہے کہ آپ مدینہ منورہ سے جائیں باہر تو بہت عالی شان، ویسے تو پہاڑ ہی پہاڑ ہے سارے، ایک پہاڑ پہ بہت عالی شان آپ کو محل نظر آئے گا. آپ اس پر چڑھ بھی نہیں سکتے، نیچے ہی فوجیں کھڑی ہیں. بہت اس کو سیکیورٹی کے ساتھ رکھا گیا ہے. وہاں اس کا محل ہوگا، وہاں سے دنیا کا نظام کنٹرول کرے گا. وہ عیسیٰ علیہ السلام اس دجال کو شکست دیں گے اور دجال ہلاک ہوگا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بھی اس کے بعد پھر وصال ہو جائے گا. پوری دنیا پر امام مہدی کی حکومت ہوگی. جب دجال مرے گا اس کے بعد پوری دنیا پر امام مہدی کی حکومت ہوگی. عیسیٰ علیہ السلام کا وصال ہوگا اور عیسیٰ علیہ السلام کی تدفین روضہ رسول میں ہوگی. وہ جو حضرت عائشہ کا حجرہ ہے جس کے بارے میں ہم نے اس دن بیان کیا تھا، گنبد خضرا کے عین نیچے جہاں حضور کی قبر انور ہے اس وقت، وہاں 4 مزارات کی جگہ ہے. 3 بن چکے ہیں، ایک جگہ باقی ہے، اور وہ جگہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ہے. جب عیسیٰ علیہ السلام کا وصال ہوگا حجرہ رسول کو کھولا جائے گا اور وہاں اس حجرے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، سیدنا صدیق اکبر، سیدنا عمر فاروق اور پھر عیسیٰ علیہ السلام کی قبر بنے گی. وہاں 4 مزارات بنیں گے. یاجوج ماجوج نکل کر آئیں گے. اچھا، امام مہدی کی جب حکومت آئے گی تو پوری دنیا میں بڑا امن و امان ہو جائے گا، اور ایسا امن ہوگا کہ قیامت کی نشانیاں بیان کرنے والوں نے، محدثین نے اس بات کو لکھا. اتنا امن ہوگا اور لوگوں کے پاس اتنا مال ہوگا کہ اگر رات کے اندھیرے میں ایک بوڑھی عورت اپنے سر پر سونے سے بھرا تھال رکھ کر پورے شہر کا چکر لگائے گی تو کوئی اس کو آنکھ اٹھا کے دیکھنے والا نہیں ہوگا. ایک بوڑھی کمزور عورت، سونے سے بھرا تھال، اس قدر امن و امان ہوگا اور لوگوں کو ضرورت نہیں ہوگی. سب کے پاس بہت مال ہوگا. مال تو ہوگا، مال تو اب بھی جن کے پاس ہوتا ہے لالچ تو آ جاتی ہے نا، لیکن وہ مسلمان ایسے ہوں گے کہ ان کے دلوں میں لالچ بھی نہیں ہوگی، کسی کا مال لیں، غصب کریں، کیونکہ امن و امان اتنا ہوگا. یاجوج اور ماجوج نکلیں گے، وہ جہاں جائیں گے وہاں کے معاملات خراب کرتے جائیں گے، سمندروں کے پانی پی لیں گے اور جو ہے وہ فصلیں کھانا شروع کر دیں گے. پھر وہ یاجوج ماجوج بھی چلے جائیں گے. پھر اس کے بعد یہ معاملات چلتے رہیں گے اور پھر ایک دھواں اٹھے گا اور پوری دنیا میں دھواں چھا جائے گا. اس دھوئیں کا ذکر اللہ تعالیٰ نے 25ویں پارے میں سورہ دخان کے اندر بھی فرمایا ہے. اور 40 دن تک پوری روئے زمین دھوئیں سے بھری رہے گی. دھواں ہی دھواں رہے گا، بہت گہرا دھواں ہوگا. لوگ پریشان ہو جائیں گے یہ دھواں کس چیز کا ہے. اس کے بعد ایک ہوا چلے گی، دھواں ہٹتا چلا جائے گا ہوا کے چلنے سے، اور وہ جو ہوا چلے گی انتہائی ٹھنڈی ہوا ہوگی. مسلمانوں کے بغلوں کے نیچے سے، ان کے بازوں کے نیچے سے گزرے گی. جو سچے مسلمان ہوں گے، پکے مسلمان ہوں گے، اس ہوا کے گزرتے ہی ان کا انتقال ہوتا چلا جائے گا، اس ہوا کے جاتے ہی. پھر دنیا میں کوئی مسلمان باقی نہیں بچے گا، کوئی ایک مسلمان بھی نہیں رہے گا. جتنے مسلمان ہوں گے سب کا انتقال. اب حقیقی قیامت آئے گی. اب قیامت آئے گی. وہ قیامت یوں آئے گی کہ سورج نکلے گا اور نکلنے کے بعد واپس ڈوب جائے گا. نکلے گا مغرب میں، مشرق سے نکلا مغرب میں ڈوب جائے گا، پھر واپس نہیں طلوع ہوگا. لوگ پریشان ہو جائیں گے کہ کیا ہو گیا، اتنے گھنٹے گزر گئے، اتنے دن گزر گئے، سورج واپس نکل ہی نہیں رہا. روزانہ نکلتا ہے مشرق سے. آپ سوچے تو صحیح کیسا وقت ہوگا. روزانہ ہم تو سوتے ہیں، صبح اٹھ کے سورج دیکھ لیتے ہیں، ہمیں تو اس بات کی فکر ہی نہیں. وہ رات کو سوئیں گے سورج کو ڈبا کے کہ سورج ڈوب چکا ہے، صبح ہو جائے گی، صبح اٹھیں گے سورج نہیں دکھے گا.
پریشان ہو جائیں گے، بہت پریشان رہیں گے، ایک دوسرے سے پوچھیں گے یہ کیا معاملات ہیں. پھر کچھ دنوں کے بعد دیکھیں گے کہ واپس سورج جو مغرب میں غروب ہوا تھا مغرب سے نکل جائے گا، مغرب سے سورج نکلے گا، مغرب سے سورج نکلے گا، بیچ میں آئے گا، پھر واپس مغرب میں ڈوب جائے گا. اب قیامت آئے گی، اور پھر وہ ساری قیامتیں آئیں گی جن کا ذکر اللہ تعالیٰ نے 30ویں پارے کی صورتوں میں بھی ذکر فرمایا کہ تارے جھڑ پڑیں گے، یہ ہو جائے گا، اور پھر جو ہے وہ جانیں ملا دی جائیں گی، حاملاؤں کے حمل گر جائیں گے، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، وہ سارے معاملات ہونا شروع ہوں گے. لوگ قبروں سے اٹھیں گے میدان محشر پہ جانے کے لیے، اور کس طرح اٹھیں گے؟ جس نے جس طرح کے گناہ کیے ہوں گے اپنے گناہوں کے مطابق اٹھے گا. بدکاریاں کی ہوں گی، زنا کیا ہوگا، برے کام کیے ہوں گے، اپنی شرم گاہوں کے بل اٹھیں گے، برہنہ ہوں گے. اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور سے پوچھا یا رسول اللہ جب برہنہ ہوں گے اس دن لوگ تو کسی کی نظر کسی پر پڑے گی؟ حضور نے فرمایا اس دن کسی کو کسی کی نہیں پڑی ہوگی. وہ معاملہ وہ وقت ایسا ہوگا، پسینوں میں شرابور ہوں گے اپنے اپنے نام اعمال کے مطابق، کوئی ٹخنوں تک، کوئی گھٹنوں تک، کوئی ناف تک اپنے پسینے میں ڈوبا ہوگا، کوئی سینے تک، کوئی گلے تک اپنے پسینے کے اندر ڈوبا ہوا ہوگا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے پہلے مجھے قبر سے اٹھایا جائے گا، سب سے پہلے حضور تشریف لائیں گے. اور جو اللہ والے ہوں گے ان کی شان یہ ہوگی، یہ اللہ والوں کے لیے نہیں، یہ بدبختوں اور گنہگاروں کے لیے ہوگا، کافروں کے لیے ہوگا. اللہ والوں کی شان یہ ہوگی، جو اولیاء اللہ ہوں گے وہ ابھی قبروں سے باہر نکلے نہیں ہوں گے کہ ان کی قبروں کے سرانے ان کی سواریاں لا کے کھڑی کر دی جائیں گی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے فرمایا کہ اے میرے صحابہ، میدان محشر میں جب حضرت صالح علیہ السلام جائیں گے تو صالح علیہ السلام اپنی اونٹنی پر سوار ہو کر جائیں گے. تو صحابہ نے عرض کی، اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے یہ حدیث لکھ کر پھر آپ نے ایک جملہ لکھا ہے، آپ نے فرمایا ہے جب کوئی بھی کسی کی بھی شان سنتا ہے تو اس کی نظر پھر اپنے محبوب کی طرف جاتی ہے کہ اس شان کے مقابلے میں میرے محبوب کی شان کیا ہے. تو صحابہ کی نظر بھی اس طرف گئی. صحابہ نے جب یہ سنا نا حضور نے فرمایا کہ صالح علیہ السلام میدان محشر میں اپنی اونٹنی پر جائیں گے، تو صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ پھر وہ جو آپ کی اونٹنی ہے ادبا جس پر آپ نے ہجرت کی تھی مکے سے مدینے، آپ تو پھر اس پر سوار ہو کر جائیں گے. ہجرت کی رات جس اونٹنی پر آپ سوار ہوتے ادبا اونٹنی پر، پھر تو آپ اس اونٹنی پر سوار ہو کے صالح علیہ السلام اپنی اونٹنی پر ہوں گے، آپ اپنی اونٹنی پر ہوں گے. حضور مسکرانے لگے، فرمایا نہیں میں ادبا پر نہیں ہوں گا، ادبا پر تو میری بیٹی فاطمہ سوار ہو کر جائے گی. فرمایا ادبا پر تو میری بیٹی فاطمہ سوار ہو کے جائے گی. صحابہ نے عرض کی رسول اللہ پھر آپ کیسے جائیں گے؟ حضور نے فرمایا رب ذوالجلال اس دن مجھے الگ شان عطا فرمائے گا، اور اس دن پھر میرے لیے براق کو بھیجا جائے گا، پھر سے براق کو بھیجا جائے. حضور براق پہ سوار ہو کر جائیں گے. اب یہ جو ادبا اونٹنی ہے، ذرا ادبا کے بارے میں بھی سن لیں. ادبا کوئی عام اونٹنی نہیں، ادبا وہ اونٹنی ہے جو ہجرت کی رات ابو بکر صدیق نے حضور کو تحفے میں دی تھی. یعنی وہ قیامت کا منظر دیکھنے والا ہوگا کہ وہ جو صحابہ اور اہل بیت کے درمیان تفریقیں ڈالا کرتے تھے نا، وہ دیکھیں گے اونٹنی دی ہوئی ہے ابو بکر صدیق کی، اور اس پر سواری کر رہی ہوں گی فاطمہ الزہرا، سیدہ پاک کی سواری بن رہی ہوگی، اہل بیت اطہار کی سواری بن رہی ہوگی. تو اس طریقے سے اس شان کے ساتھ اہل بیت اطہار. اور پھر جب سیدہ پاک میدان محشر میں آئیں گی تو وہ آپ نے سنا ہے، اعلان کیا جائے گا یا اہل محشر غضوا ابصارکم حتی تمر فاطمہ. اعلان کیا جائے گا اے اہل محشر اپنی نگاہوں کو جھکا لو، سیدہ فاطمہ الزہرا تشریف لانے والی ہیں. اور اللہ تعالیٰ 70,000 حوروں کے جھرمٹ میں آپ کو میدان محشر میں لائے گا اور آپ جنت کی طرف چلی جائیں گی. اس شان سے آپ تشریف لائیں گے. اس طریقے سے ہوگا. مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کا دن ہے. کیسے اتفاق کی بات ہے کہ دن مولا علی کا ہے اور سیدہ پاک کی بات ہو رہی ہے. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے فتاوی رضویہ شریف میں ایک جملہ لکھا ہے مولا علی کی شان میں. کمال کر دیا آپ نے، کمال کر دیا آپ نے. جب مولا علی پر حضور کے انعامات ذکر کیے نا، مولا علی کو حضور نے پالا ہے. جب حضرت مولا علی کی پیدائش ہوئی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ابو طالب کے گھر گئے. اس لیے گئے کہ ان کے بیٹے زیادہ ہیں تو ایک بیٹا میں لے کر آ جاؤں اور ایک بیٹا حضرت عباس لے کر آ جائے، تو ایک ایک بچے کی ہم کفالت کی ذمہ داری لیں گے تو ہمارے چچا پر سے بوجھ کم ہو جائے گا. تو مولا علی کو حضور اپنے گھر لے آئے.
تو حضور نے مولا علی کی تربیت کی ہے، حضور نے ہی پال کے بڑا کیا ہے، جوان کیا ہے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے اس بات کو ذکر کیا، اور آپ نے جو حضور نے انعامات کیے مولا علی پر، ان انعامات کا ذکر کیا، اور آخر میں جا کر ایک جملہ لکھا، آپ نے فرمایا وَتَمَامُ نِعْمَةِ الْكُبْرَى بِتَزْوِيجِ الْبُطُولِ الزَّهْرَى۔ آپ نے فرمایا نعمتیں، انعامات تو مولا علی پر حضور نے بہت کیے، لیکن حضور نے انعامات کی انتہا حضور مولا علی پر اس وقت کی جب سیدہ فاطمہ کا نکاح مولا علی سے کر دیا۔ کہتے ہیں مولا علی پر انعامات کی انتہا حضور نے اس وقت کر دی جب سیدہ فاطمہ الزہرا کا ہاتھ مولا علی کے ہاتھ میں دے دیا۔ وَتَمَامُ نِعْمَةِ الْكُبْرَى بِتَزْوِيجِ الْبُطُولِ الزَّهْرَى۔ یہ اعلیٰ حضرت امام ایسے ہی نہیں کہا جاتا امام عشق و محبت، آپ نے ایک ایک جملے کے اندر عشق کے جام پلائے ہیں۔ اور پھر جو قیامت کی نشانیاں احادیث طیبہ کے اندر ذکر کی، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ قیامت کی نشانیاں ایسی ہیں کہ کبھی کبھی ہم پڑھتے ہیں تو لگتا ایسا ہے کہ قیامت شاید بہت ہی قریب ہے، اور حضور نے فرمایا نا میں اور قیامت یوں ہیں جیسے یہ دو انگلیاں، بیچ میں اور کوئی نہیں ہے، یعنی کوئی نبی نہیں آئے گا، کوئی کتاب نہیں اترے گی، کوئی نئی شریعت نہیں آئے گی، بس حضور کے بعد قیامت آ جائے گی بہت جلد، اور نہ جانے کب آئے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایمان کی سلامتی عطا فرمائے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے حضور سے پوچھا یا رسول اللہ قیامت کی کچھ نشانیاں بیان کر دیں، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی جو نشانیاں بیان فرمائیں، حضور نے فرمایا جب قیامت قریب ہوگی تو سچوں کو جھوٹا کہا جائے گا، جھوٹوں کو سچا کہا جائے گا۔ جو سچے ہوں گے لوگ ان کو جھوٹا کہنا شروع کر دیں گے۔ پھر فرمایا کہ جو خائن لوگ ہوں گے، خیانت کرنے والے لوگ، کرپٹ لوگ ہوں گے، لوگ ان کے پاس اپنی امانتیں رکھوائیں گے۔ اس کی ایک عام مثال یوں بھی لیں کہ جو برے لوگ ہوں گے لوگ ان کو اپنا بڑا بنا، ووٹ بھی امانت ہے، لوگ ان کو ووٹ دے کے اپنا بڑا بنا دیں گے، ان کے پاس امانتیں رکھوائی جائیں گی۔ فرمایا یہ تو آج کے دور کی بات لگتی ہے، فرمایا لوگ بیگانوں سے ناطے جوڑ لیں گے اور اپنوں سے ناطے توڑ دیں گے۔ جو بیگانے ہوں گے، آپ دیکھیں سوشل میڈیا پر جس کو زندگی میں کبھی نہیں ملے جس سے، وہ سب سے اچھا دوست ہے، اور اپنا ہی بھائی برابر میں اس کا گھر ہے اس کی خبر نہیں ہوتی۔ بیگانوں سے رشتے جوڑ لیں گے اور اپنوں سے رشتے توڑ دیں گے، یہ قیامت کی نشانیاں۔ فرمایا ہر قبیلے کے بدمعاش لوگوں کو سردار بنا دیا جائے گا، ہر قبیلے کا جو سب سے بڑا بدمعاش ہوگا وہ اس قبیلے کا سردار بن جائے گا، اس قوم کا سردار بنا دیا جائے گا۔ فرمایا بازاروں کی انجمنیں بنیں گی اور ان انجمنوں کے سردار فاسق ترین لوگ ہوں گے، اس انجمنوں کے سردار بڑے فاسق ترین لوگ ہوں گے۔ فرمایا مساجد خوبصورت ہوں گی لیکن ویران ہوں گی، بہت عالیشان مسجدیں بنائی جائیں گی، بہت خوبصورت مسجدیں بنائی جائیں گی لیکن ویران ہوں گی۔ فرمایا گانے اور شراب کو عزت کی نشانی سمجھ لیا جائے گا، جو گانے گانے والا ہوگا وہ بہت عزت دار سمجھا جائے گا، جو شرابی ہوں گے عزت دار سمجھے جائیں گے۔ یہ اسٹیٹس بن چکا ہے اب کہ جو نیک لوگ ہیں ان کی کوئی اہمیت، کوئی حیثیت نہیں ہے، اور جن کو آپ سیلیبریٹیز کہتے ہیں یا جو بھی کچھ کہہ لیں ان کو، ستارے جن کو کہا جاتا ہے، وہ نہ جانے کیا ستارے ہیں، وہ تو جہنم کا ایندھن ہی ہوں گے جو فحاشی اور بے حیائی کرتے ہیں۔ لوگ گانوں کو، گانے والے اور شراب پینے پلانے والوں کو عزت کی نگاہ سے دیکھیں گے، عزت کی نشانیاں بنا دی جائے گی، بدکاری عام ہو جائے گی، علم گھٹ جائے گا، جہالت بڑھ جائے گی۔ ایک زمانہ تھا علم کے اتنے ذرائع نہیں ہوتے تھے، یہ ہم بھی محسوس کرتے ہیں، یہ انٹرنیٹ، یہ ای لائبریریز کہ آپ نے یہاں کلک کیا اور ہزاروں کتابیں کھل کر آ گئی، وہ نہیں ہوتا تھا زمانہ۔ لوگ کتابیں خریدتے تھے، اپنے ہاتھ سے نقل کرتے تھے کتابوں کو، بکتی بھی نہیں تھیں، چھاپے خانے نہیں ہوتے تھے، پبلشرز نہیں ہوتے تھے۔ اب سب کچھ ہے لیکن علم نہیں ہے۔ اس زمانے میں یہ سب نہیں تھا لیکن علم بہت ہوا کرتا تھا۔ فرمایا علم گھٹ جائے گا۔ پھر فرمایا کہ غلے سے برکت ختم ہو جائے گی، غلے سے برکت ختم ہو جائے گی۔ یہ تو آج سے 50-60 سال پہلے ہی دیکھ لیں کہ کمانے والا ایک ہوتا تھا اور اس کے یہاں پورا خاندان آ کے کھایا کرتا تھا، پھر اتنی برکت ہوا کرتی تھی۔ اور اب جو حالات ہیں، اب تو یوں حالات ہیں کسی کے گھر پہ اگر کسی وقت مہمان آ جائے تو منہ بن جاتا ہے کہ نہ جانے کیا کریں۔ 2 دن لگاتار، 3 دن لگاتار مہمان آ جائیں تو کہا جاتا ہے گھر کا بجٹ آؤٹ ہو گیا۔ لیکن ایک زمانہ ایسا تھا کہ لوگ بلا بلا کے کھلائے بغیر گھر سے کوئی کسی کے جاتا نہیں تھا۔ کھانے کا وقت ہو جائے تو بغیر کھائے بھیجا نہیں کرتے تھے کہ ذلت ہوا کرتی تھی کہ نہیں ہم ایسے نہیں بھیجتے۔ فرمایا غلے سے برکت اٹھا لی جائے گی، برکت ختم ہو جائے گی۔ اولاد
والدین کے دکھ کا سبب بنیں گے۔ بلکہ ایک حدیث میں آیا ان تلد الامۃ ربتہا، باندی اپنے آقا کو جنم دے گی، باندی کنیز اپنے آقا کو جنم دے گی، یعنی کسی عورت کا بیٹا پیدا ہوگا یا بیٹی پیدا ہوگی، بڑی ہونے کے بعد یا بڑا ہونے کے بعد وہی اولاد اپنی ماں کو کنیز اور اپنی نوکرانی سمجھا کرے گی، کنیز اپنے آقا کو جنم دے گی۔ حضور نے فرمایا یہ حالات ہوں گے۔ فرمایا زکوٰۃ ادا کرنے کو جرمانہ سمجھا جائے گا، لوگ زکوٰۃ دیتے ہوئے بولیں گے کہ زکوٰۃ کیسے دیں، کیسے نکال دیں، جرمانہ سمجھا جائے گا۔ علم دین کی قدر ختم ہو جائے گی، لوگ بیوی کی اطاعت کریں گے، والدین کی نافرمانی کریں گے۔ فرمایا مسجدوں میں آوازیں بلند ہوں گی اور مسجدوں میں لڑائیاں جھگڑے ہوا کریں گے۔ فرمایا طاقتور لوگ جو ہوں گے، لوگ ان کے شر کی وجہ سے ان کو اپنا بڑا بنا لیں گے، طاقتور لوگوں کو ان کے شر کی وجہ سے اپنا بڑا، اور بہت ساری نشانیاں جہان عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی مختلف احادیث کے اندر۔ اللہ تعالی ہمیں، ہمارے اہل و عیال کے، ہمارے متعلقین، محبین اہل خانہ کے سب کے ایمان کو سلامت رکھے۔ انما الاعمال بالخواتیم، جتنے ہی اعمال اچھے ہوں، اعمال کا دار و مدار خاتمے پر ہوتا ہے۔ خاتمہ اچھا ہے اگر تو پھر زندگی اچھی ہے، اور بہت سارے اچھے بھلے لوگ پوری زندگی نیک کام کرنے والے آخری عمر میں بگڑ جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ بہکنے سے، بھٹکنے سے محفوظ فرمائے۔ وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین۔